اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے ایلی کے 89ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بگوڑے۔ آج ہم کتاب کے صفحہ نمبر 828 سے آغاز کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ادھر یا پاگل خانہ؟ تم خواہ خواہ شک کرتی ہو، ایلی نے کہا۔ میری طبیعت تو شکی نہیں، وہ بولی۔ شکی تو تم ہو۔ پھر مجھے شک کیوں نہیں پڑتا؟ ایلی نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم؟ شہزاد بولی۔ میں بتاؤں شہزاد، ایلی نے کہا۔ چلو ایک بار پھر دوراہے جا کر ہاشم سے ملیں۔ ہاشم کا نام سنتے ہی وہ گھبرا گئی۔ نہ، میں نہیں جاتی۔ کیوں؟ وہ تو دیوانہ ہے۔ پڑا ہو ہمیں اس سے مطلب؟ شہزاد دوراہے جانے کے لیے تیار نہ ہوئی تو وہ اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے شہزاد کا معائنہ کیا اور پھر مسکرانے لگی۔ تمہیں بچہ ہونے والا ہے، ظاہر ہے کہ تم امید سے ہو، لیکن تمہاری صحت اچھی نہیں، تمہیں خوراک کی ضرورت ہے۔ اب بھی شہزاد کو یقین نہیں آتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد وہ پھر بیمار پڑ گئی اور صاحب فراش ہو گئی۔ ایلی گھبرا گیا اور اس کی منتیں کرنے لگا کہ ایک مرتبہ دوراہے چلے۔ پہلے تو وہ انکار کرتی رہی، لیکن جب تکلیف بہت بڑھ گئی تو وہ راضی ہو گئی اور وہ دونوں دوراہے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس مرتبہ بھی وہ صبح کی گاڑی سے روانہ ہو کر شام کو 3 بجے کے قریب دوراہے پہنچے۔ ہاشم کا معمل خالی پڑا تھا۔ ڈاکٹر ہاشم اسی طرح کمبل میں لپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ ایلی نے اپنی آمد کا اعلان نہ کیا بلکہ شہزاد کو سمجھا دیا کہ تم چپکے سے اپنا ہاتھ بڑھا دینا تاکہ ڈاکٹر نبض دیکھ لے۔ ایلی ڈرتا تھا کہ کہیں ڈاکٹر اپنے طبعی جنون کی وجہ سے اسے دیکھنے سے انکار نہ کر دے۔ کون ہے؟ ڈاکٹر نے آواز سن کر پوچھا۔ مریضہ، وہ بولی۔ اس وقت نہیں، وہ بولا، صبح آنا۔ بہت دور سے آئی ہوں، شہزاد نے کہا۔ ایلی خاموش بیٹھا رہا۔ کتنی دور سے؟ شاہوال سے، وہ بولی۔ آج ہی واپس جانا ہے۔ وہ بولا۔ تو دکھاؤ نبض۔ ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ کمبل سے باہر نکالا اور وہ شہزاد کی نبض دیکھنے لگا۔ دفتن وہ چونکا۔ اوہ، وہ بولا، معاملہ تو خراب ہے، بہت خراب ہے۔ شہزاد خاموش بیٹھی رہی۔ بچہ تو گل گیا ہے، وہ بولا، اور اگر تم بروقت نہ آتے تو؟ آپ نے پہلے بھی دوائی دی تھی، ایلی بولا۔ کب؟ 6 مہینے ہوئے، وہ بولا۔ آپ نے کہا تھا جسم اندر سے گل گیا ہے۔ دی ہوگی، ڈاکٹر چلایا، لیکن معاملہ پھر بگڑا ہوا ہے۔ اس نے کمبل سے سر نکالا۔ یہاں روز مریض آتے ہیں، وہ چلایا، سینکڑوں آتے ہیں، ہمیں کیا یاد رہتا ہے کہ کس کو کیا دوائی دی تھی؟ یہ دیکھو۔ ڈاکٹر نے اس قالین کا کونا اٹھایا جس پر وہ بیٹھا تھا۔ اس کے نیچے خطوط کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دیکھو، وہ بولا، یہ سب مریضوں کے خط ہیں، ان سب کو کون جواب لکھے؟ خواہ مخواہ خط لکھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میاں، وہ پھر بولا، ہم کیا خدا ہیں؟ صحت اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جسے صحت دینی مطلوب ہوتی ہے ہمارے ہاتھ سے صحیح دوا لکھوا دیتے ہیں، ورنہ یوں ہی اناپ شناپ دوائی مل جاتی ہے۔ سب اللہ کی شعبدہ بازی ہے، کون حکیم ہے کون ڈاکٹر، سب ڈھونگ ہے، ڈھونگ۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے ایلی سے پوچھا۔ جی میں بچے پڑھاتا ہوں، وہ بولا۔ تم بچے پڑھاتے ہو؟ اس نے ایلی کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ جی، ایلی نے کہا۔ تم اس کام کی اہلیت نہیں رکھتے؟ جی، ایلی نے کہا۔ اور تم یہ کام کرو گے بھی نہیں؟ جی۔ چھوڑ جاؤ گے؟ ڈاکٹر نے پھر سے اپنا منہ کمبل سے ڈھانپ لیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ تمہاری زندگی میں گڑبڑ ہے، وہ بولا، ذرا نبض دکھاؤ۔ اس نے ایلی سے کہا اور اپنا ہاتھ کمبل سے نکال کر ایلی کی نبض دیکھنے لگا۔ دیر تک نبض ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا رہا۔ سب کچھ غلط ہے، وہ بولا، سرے سے سب کچھ غلط، دل و دماغ اعضاء سب غلط ہیں، سب الٹ پلٹ ہو رہا ہے، سودا کی طرف مائل ہو، سفرہ حد تک پہنچ چکا ہے، پاگل ہو جاؤ گے، وہ بولا، یقیناً ہو جاؤ گے، بچاؤ کی صرف ایک صورت ہے۔
اس نے کہا، صرف ایک، اگر ادھر نہ پہنچے تو مینٹل ہسپتال میں پہنچ جاؤ گے اور وہیں مرو گے۔ ادھر کدھر؟ ایلی نے پوچھا۔ وہ بھی ایک سمت ہے، ایک ایسی سمت جس سے تم واقف نہیں ہو، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ تو پھر ادھر پہنچنے کا امکان ہو سکتا ہے اگر میں ادھر سے واقف ہی نہیں، ایلی نے کہا۔ ڈاکٹر ہنسا۔ وہی پہنچتے ہیں جو واقف نہیں ہوتے، بلائے جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑے پاکھنڈ مچا رکھے ہیں۔ اس نے سر سے کمبل پھر اتار دیا۔ تم لڑکی، وہ شہزاد کی طرف دیکھ کر بولا، تمہارا اس کا ساتھ نہیں چلے گا، دیر تک نہیں چلے گا۔ تمہاری یہ بیماری تمہیں لے جائے گی، ہاں لے جائے گی، لیکن تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے جو گل چکا ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں، بہت کچھ لے کر آئے گا، بہت کچھ عالی ظرف ہوگا، فنکار ہوگا، سبحان اللہ۔ وہ دفتن اٹھ بیٹھا۔ آؤ تمہیں پڑیا دیں، وہ بولا، آؤ۔ ہاشم سے فارغ ہو کر وہ چپ چاپ اسٹیشن پر بیٹھے رہے۔ شہزاد اپنے ہی خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ شہزاد سے پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، وہ بولی۔ ڈاکٹر کی باتوں پر دھیان نہ دو، ایلی نے کہا۔ وہ صرف ڈاکٹر ہی نہیں، دیوانہ بھی ہے، بہت بڑا فلسفی بھی ہے، روحانیت سے بھی شغف رکھتا ہے، عجیب آدمی ہے۔ شاید تم سوچ رہی ہو کہ واقعی ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ تو میں دیر سے جانتی ہوں، شہزاد بولی۔ کیا؟ یہی کہ تم اکیلے رہ جاؤ گی اور میں چلی جاؤں گی۔ لیکن ایلی ایک بات ہے۔ کیا؟ شہزاد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے جانے سے پہلے کہیں مجھے چھوڑ نہ جانا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ بولا۔ بس مجھے یہی ایک فکر ہے۔ شہزاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں کیا؟ ہے، وہ بولی، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ خیال بار بار میرے دل سے اٹھتا ہے۔ وہ کہا مار کر ہنس پڑا۔ جب وہ شاہوال پہنچے تو شہزاد کی طبیعت پہلے کی نسبت بہتر تھی۔ پھر روز بروز اس کی طبیعت بہتر ہوتی گئی، حتیٰ کہ وہ صحت یاب ہو گئی۔ صحت یاب ہونے کے بعد بھی وہ اداس رہتی تھی۔ کئی بار بیٹھے بیٹھے جب اس کی نگاہ بڑی لڑکیوں پر پڑتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ دراصل اسے لڑکیوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ان لڑکیوں کے لیے کوئی رشتہ نہیں ملے گا، چونکہ وہ اس کی بیٹیاں تھیں۔ کوئی عزیز یا رشتہ دار ان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ شہزاد نے اپنے اس خیال کے متعلق ایلی سے بھی کئی بار بات کی تھی، لیکن ایلی اس کی بات پر ہنس دیتا تھا۔ ابھی سے کیوں فکر کرتی ہو؟ وہ کہتا۔ میرے پاس زیادہ وقت بھی ہو، شہزاد جواب دیتی۔ اس پر ایلی چڑ جاتا۔ کیا واقعی تم یہ خیال دل میں لیے بیٹھی ہو کہ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے؟ کیا تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا؟ شہزاد پوچھتی۔ پاگل ہو، وہ چلاتا، خواہ مخواہ کے فکر لگائے بیٹھی ہو۔ اسے واقعی اس بات پر غصہ آ جاتا تھا، لیکن اس کے غصے نے کبھی لڑائی کی صورت اختیار نہ کی تھی۔ بھارت سیتم۔ ایک روز ثناء اللہ اپنی بیوی کو ان کے ہاں لے آیا۔ اس کی بیوی بڑی لڑکی صبیحہ کو دیکھتے ہی چلانے لگی۔ ہائے کتنی پیاری بیٹی ہے تمہاری، میں واری جاؤں، میں تجھے پیار کروں۔ اس نے صبیحہ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ صبیحہ حیران تھی، وہ زیر لب ہنسے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک بیگانہ عورت اس پر اس قدر مفتون کیوں ہوئے جا رہی ہے۔ شہزاد کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ اگلے روز ہی بھانڈا پھوٹ گیا۔ ثناء اللہ اپنے چھوٹے بھائی کا پیغام لے کر آ گیا۔ صبیحہ کو تو ہم نے اپنی بیٹی بنا لیا ہے، وہ بولا۔ میری بیوی تو اسے دیکھ کر اپنا دل دے چکی ہے، کل سے اسی کی باتیں کرتی ہے، بات بات پر اسی کا تذکرہ۔ اگر آپ ہم غریبوں کا پیغام منظور کر لیں تو بہت کرم نوازی ہوگی۔ چند ہی روز کے بعد ثناء اللہ نے اپنے دونوں بھائیوں کو شاہوال بلا لیا تاکہ وہ ایلی سے مل سکیں۔ اس کا بڑا بھائی ذکاء اللہ شکل و صورت اور بات چیت سے خالص فنکار دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بال گیسوؤں کی طرح لمبے تھے، چہرے سے خوش مزاجی اور ذہنی چمک واضح تھی۔ گفتگو نہایت پر اخلاق اور آواز بہت رسیلی تھی۔ ثناء اللہ کے بیان کے مطابق وہ سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ چھوٹا بھائی ضیاء ابھی نوجوان ہی تھا۔ اس نے FA تک تعلیم پائی تھی اور آنکھوں میں نسوانی چمک تھی۔ شہزاد اور ایلی ان سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ لو، ایلی نے کہا، تمہارا یہ غم بھی دور ہو گیا، صبیحہ کو اچھا رشتہ مل گیا۔ شہزاد بولی، میں خوش نہیں ہوں۔ FA سے کیا ہوتا ہے؟
آج کا لڑکا پوری طرح تعلیم یافتہ نہیں، اور جب تک اسے مناسب ملازمت نہ مل جائے میں یہ کام نہیں کروں گی۔ بہر صورت اس بات چیت کا یہ نتیجہ ہوا کہ سبیحہ اور ضیاء نامزد ہو گئے۔ نامزدگی سے پہلے علی کو ایک روز ثناء اللہ کو مدرسے میں ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا، بھائی پیشتر اس کے کہ اس امر کا فیصلہ ہو، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تمہیں اپنے حالات سے آگاہ کر دوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل تمہیں ان تفصیلات کا علم ہو اور تم ہم سے گلہ کرو کہ ہم نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ یہ کہہ کر علی نے اپنی زندگی کے متعلق اہم باتیں اسے بتا دیں۔ ثناء اللہ غور سے اس کی باتیں سنتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا، ہمیں سب علم ہے، آپ نے کوئی نئی بات نہیں سنائی۔ تو کیا؟ علی نے پوچھا، آپ نے یہ سب جانتے ہوئے پیغام دیا تھا؟ ہاں، وہ بولا، زکوٰۃ زندگی بھر بیرونی ممالک میں گھوما ہے، وہ ان باتوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا، اور چونکہ چھوٹا ضیاء اس کے زیر اثر ہے اس لیے اس کا نقطہ نظر بھی رسمی نہیں ہے۔ 2-1 ماہ کے بعد ایک روز شہزاد اور علی کو اکٹھے لاہور جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہنچ کر شہزاد نے کہا، اب جو یہاں آئے ہیں تو زکوٰۃ اور ضیاء سے مل کر جانا چاہیے، انہیں علم ہوگا کہ ہم لاہور آئے تھے اور بغیر ملے چلے گئے تو وہ برا مانیں گے۔ یہ سوچ کر وہ دونوں انارکلی گئے اور وہاں سے انہوں نے پھل وغیرہ خریدا اور پھر مال روڈ کی طرف چل پڑے۔ انہیں صرف یہ معلوم تھا کہ ضیاء اور زکوٰۃ اکٹھے نمبر 113 کی کوٹھی میں رہتے ہیں۔ دیر تک وہ مال روڈ پر گھومتے پھرے، انہیں 113 نمبر کی کوٹھی کا پتہ نہ چلا۔ آخر علی ایک دکان پر گیا، پان فروش سے پوچھا، بھائی نمبر 113 کا بنگلہ کدھر ہے؟ نمبر 113؟ پنواڑی سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے قریب کھڑے ایک اور آدمی کو آواز دی، کیوں بھاجی؟ وہ بولا، بھلا 113 کی کوٹھی کون سی ہوئی؟ 113؟ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اس پر 2-4 آدمی اور آ گئے۔ بھائی صاحب کچھ عطا پتہ دیجئے، خالی نمبر سے تو کام نہیں چلے گا۔ ایک آدمی نے کہا، بھائی ان کا نام ذکاء اللہ ہے، یہاں سیکریٹریٹ میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ علی نے جواب دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کتنے بھائی ہیں؟ ایک نے جواب دیا۔ 2 بھائی ہیں، علی نے جواب دیا۔ ارے، ایک چلایا، وہ ناچے تو نہیں کیا؟ اس پر ان سب نے غور سے علی اور شہزاد کا جائزہ لیا۔ ارے نہیں، ایک بولا، وہ کیسے ہو سکتے ہیں بھائی، انہیں ملنے تو میمیں آتی ہیں۔ ناچے؟ علی سن کر مسکرایا۔ ناچے کا کیا مطلب؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ معلوم نہیں جی، ایک شخص بولا، آپ ان پچھلے بنگلوں میں دیکھیں، شاید وہی ہوں۔ علی ان بنگلوں کی طرف چل پڑا، شہزاد تانگے میں بیٹھی رہی۔ سامنے بنگلے میں موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بنگلے کے گول کمرے پر بورڈ آویزاں تھا، بھارت سیتم۔ گول کمرے میں ساز سنگیت کا ریکارڈ چل رہا تھا۔ کس قدر صاف آواز تھی، کیسا اچھا باجا تھا۔ علی نے قریب جا کر اندر جھانکا۔ کمرے میں ایک جوان حسین و جمیل لڑکی ناچ رہی تھی۔ ارے، وہ گھبرا گیا، کس قدر خوبصورت لڑکی ہے، انگریز تو نہیں ہندوستانی معلوم ہوتی ہے۔ ایک ساتھ کے لیے وہ کھڑا دیکھتا رہا۔ دفتن اس گول کمرے سے ایک نوجوان باہر نکلا۔ ارے، وہ ضیاء تھا۔ شریمتی گن گلی۔ آہا، ضیاء ہے؟ علی چلایا، یار ہمیں نمبر 113 ملتا ہی نہیں تھا، دیر سے تلاش کر رہے ہیں۔ علی نے یوں محسوس کیا جیسے ضیاء چپ چاپ کھڑا اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہو۔ ایک ساتھ کے بعد ضیاء بولا، اس بلاک کے پچھواڑے میں ہے ہمارا گھر۔ علی اور ضیاء شہزاد کو ساتھ لیا اور ضیاء انہیں اس بلاک کے پچھواڑے کی طرف لے گیا۔ گول کمرے کے قریب پہنچ کر دیکھا علی نے کہ موسیقی بالکل بند ہو چکی ہے اور کمرے میں کوئی بھی نہیں۔ زکوٰۃ انہیں بہت تپاک سے ملا۔ آپ نے آنے کی اطلاع کیوں نہ دی؟ وہ بولا، ویسے ہی آئے تھے۔ شہزاد بولی، تو ہم نے کہا آپ کو ملنے، پھر بھی اطلاع دینا مناسب ہوتا ہے، خواہ مخواہ آپ کو کوفت ہوئی۔ زکوٰۃ نے دفتن بات بدلی۔ چند منٹ بیٹھنے کے بعد علی اور شہزاد نے اجازت طلب کی۔ گاڑی چلنے میں صرف 1 گھنٹہ رہ گیا ہے۔ علی نے کہا۔ ضیاء اور زکوٰۃ انہیں تانگے تک چھوڑنے آئے۔ جب وہ اکیلے رہ گئے تو شہزاد بولی، ان کے گھر تو کوئی بھی عورت نہیں۔ زکوٰۃ کی بیوی تو مر چکی ہے۔ علی نے کہا، مجھے یہ بات یاد ہی نہ تھی، میرا خیال تھا کہ کوئی عورت ہوگی گھر میں۔ شہزاد بولی۔ ابھی ان کا تانگا سڑک پر پہنچا ہی تھا کہ علی تانگے والے سے بولا، بھائی ذرا ٹھہرنا، میں ذرا سگریٹ لے آؤں۔
اور وہ اسی دکان پر سگریٹ خریدنے چلا گیا جہاں سے انہوں نے پتہ پوچھا تھا۔ پنواڑی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بڑے بامانی انداز سے کہنے لگا، کیوں بھاجی، مل گئے تمہیں وہ لوگ؟ جی، ایلی نے جواب دیا، مل گئے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا بھاجی، وہ بولا، کہ وہی ہوں گے۔ نہیں، ایلی بولا، وہ تو پچھلے بلاک میں رہتے ہیں۔ اجے وہی ہے نا جو ابھی آپ کو تانگے تک چھوڑنے آئے تھے؟ پنواڑی بولا، 2 بھائی ہیں اور 1 بہن، بہت اچھا ناچتی ہے۔ وہ بھائی خود سکھاتا ہے اسے، ساری عمر مدراس میں رہا ہے نا، وہیں سے سیکھ کر آیا ہے۔ بھارت سیتم ایلی کے روبرو گول کمرے کا بورڈ آ گیا۔ آج ہی شو ہے بھاجی، پنواڑی بولا، اپنے کیپٹل میں ہوگا، ہم بھی جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ جب شہزاد کو ایلی نے پنواڑی کی بات بتائی تو وہ پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئی۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ بولی، خواہ مخواہ بہتان لگاتے ہیں۔ اگر ان کی بہن ہوتی تو کیا وہ ہمارے سامنے نہ آتی؟ اتنی دیر ہم بیٹھے رہے ان کے گھر، اور گھر کی صورت ہی سے ظاہر تھا کہ کوئی عورت نہیں رہتی وہاں۔ اس پر ایلی کو وہ لڑکی یاد آ گئی جو گول کمرے میں ناچ رہی تھی۔ کیا وہی ان کی ہمشیرہ تھی؟ کتنی خوبصورت تھی وہ، ایلی سوچنے لگا۔ تو پھر ہم آج کی رات یہیں رہ جاتے ہیں، ایلی نے شہزاد سے کہا۔ کیوں؟ وہ بولی، وہ کہتا تھا آج شام کو ان کا شو ہے اور ان کی بہن ناچے گی، چلو آج دونوں شو دیکھیں گے۔ شہزاد اس کے لیے تیار نہ تھی، لیکن اس کے بغیر انہیں حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا تھا، لہٰذا وہ مجبوری میں ایلی کی بات مان گئی۔ شام کو جب وہ کیپٹل میں پہنچے تو اشتہار میں لکھا تھا، بھارت سیتم کا شاہکار شریمتی گن گلی پیش کریں گی۔ شہزاد چلانے لگی، ناچ دیکھنے کو اپنا جی چاہتا تھا، اس لیے بہانہ بنا کر لاہور رک گئے۔ ایلی خود حیران تھا، شریمتی گن گلی پڑھ کر وہ خود سوچ میں کھو گیا۔ کھیل شروع ہوا۔ وہی حسین و جمیل لڑکی جسے ایلی نے گول کمرے میں دیکھا تھا سٹیج پر آ گئی۔ اس نے ناظرین کو دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام کیا، پھر یورپین فیشن کے مطابق جھکی اور پھر تتلی کی طرح محو رقص ہو گئی۔ اس کی حرکات میں لے تھی، اعضاء میں بلا کی چمک تھی اور چہرہ مسکراہٹوں سے بھرپور تھا۔ ایلی بھول گیا کہ وہ کیوں شو دیکھنے آئے تھے اور انہیں کس بات کا پتہ چلانا تھا۔ شریمتی نے 3 سولو ناچ پیش کیے۔ چوتھے ناچ میں اس کے ہمراہ ایک نوجوان تھا۔ نوجوان کو دیکھ کر شہزاد ٹھٹکی، یہ تو مجھے ضیاء معلوم ہوتا ہے، وہ بولی۔ ضیاء؟ ایلی چونکا، اسے یاد ہی نہ رہا تھا کہ ضیاء کون تھا۔ اوہ ضیاء۔ کچھ دیر کے بعد ایلی بولا، نہیں نہیں، کہاں ضیاء، کہاں یہ لڑکا، یہ تو کوئی مدراسی معلوم ہوتا ہے۔ چوتھے ناچ کے بعد انٹرول ہو گیا اور ذکا بنفس نفیس سٹیج پر آ کر ناظرین کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ شہزاد نے ایلی کی طرف دیکھا، غصے سے اس کا منہ سرخ ہو رہا تھا۔ اگلے روز شاہوال آتے ہوئے شہزاد گاڑی میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آخر رونے کا مطلب؟ ایلی پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ کہنے لگی، ناچنا تو ایک فن سمجھا جاتا ہے۔ ایلی نے کہا، یہ ناچ کوئی طائفہ ناچ تو نہیں ہے نا، پھر تم کیوں دل برا کرتی ہو؟ نہیں ایلی، وہ بولی، وہ میری سبیہا کو نچائیں گے، اس کے شو کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ ایلی نے کہا، یہ تو بھارت سیتم ہے، بھارت سیتم تو فن ہے، عجیب تو نہیں۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ وہ بولی، تم تو لوگوں کی پرواہ نہیں کیا کرتی تھی۔ ایلی نے کہا، اپنے لیے نہیں کرتی تھی نا، وہ بولی، لڑکیوں کے متعلق پرواہ کرنی ہی پڑتی ہے۔ تو کیا انہیں جواب دے دو گی، منگنی توڑ دو گی؟ ایلی نے پوچھا۔ ہائے، تو کیا ناچوں کو دے دوں اپنی بچی؟ شہزاد نے جواب دیا۔ لاہور سے آنے کے بعد شہزاد پر مایوسی چھا گئی۔ ایک تو سبیہا کی بنی بنائی بات ٹوٹ گئی تھی، دوسرے وہ بچے سے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دل کی تہوں میں بیٹھا ہوا غم چڑچڑاہٹ اور غصے میں بدل گیا۔ بات بات پر اس کا غصہ جوش میں آ جاتا اور پھر بھوکی شیرنی کی طرح کھچار میں بیٹھ کر غراتی رہتی۔ ایلی اس کی اس تبدیلی پر سیخ پا ہو جاتا ہے۔ وہ دن ان کے لیے نہایت تلخ تھے۔ وہ گھر جہاں ہر وقت دھما چوکڑی مچی رہتی تھی، تاش اور چوپٹ کی بازی لگی رہتی تھی، جہاں لڑکیاں ناچتی تھیں، بچے کہکہے لگاتے تھے، وہ گھر ویرانے میں بدل چکا تھا۔ حالانکہ ان کی مالی مشکلات کسی حد تک کم ہو گئی تھیں، چونکہ ریاض اور کپور کی کوششوں کی وجہ سے ایلی کو بورڈنگ کا سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا تھا اور اب وہ کرایہ کے مکان کو چھوڑ کر سرکاری کوارٹر میں مقیم ہو گئے تھے۔
اس طرح سے اسے کچھ مالی امداد حاصل ہو گئی تھی۔ ایک تو اسے مکان کا کرایہ نہیں دینا پڑتا تھا، دوسرے ایک قلیل رقم الاؤنس کے طور پر ملنے لگی تھی۔ ناظم۔ انہی دنوں ڈائریکٹر تعلیم نے ان کے اسکول میں ایک جونیئر کلرک کی اسامی منظور کر دی تھی اور ایک نیا کلرک اس اسامی پر مامور ہو کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک نوجوان بی اے تھا۔ اس کا نام ناظم تھا، اگرچہ دیکھنے میں وہ نہ تو بی اے نظر آتا تھا اور نہ اسے نظم سے کوئی تعلق معلوم ہوتا تھا۔ چونکہ ناظم شادی شدہ نہ تھا اور شہوال میں نو وارد تھا، اس لیے اسے بورڈنگ میں قیام کرنے کی وجہ سے ایلی اور وہ روزانہ ملا کرتے تھے۔ پہلے روز جب ایلی نے ناظم کی طرف دیکھا تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ اگرچہ ناظم نے سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کا سوٹ گویا سوٹ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی شخصیت سوٹ اور بی اے دونوں سے بے نیاز تھی۔ ناظم اے بی کورس کا گریجویٹ تھا۔ جب ایلی کو اس تفصیل کا علم ہوا تو وہ اور بھی حیران ہوا۔ اس کے علاوہ جب اسے یہ علم ہوا کہ ناظم ریاضی پڑھانے میں بڑی دسترس رکھتا ہے تو ایلی بالکل ہی کھو گیا۔ شخصیت کو سمجھنے کے متعلق ایلی کو اپنے اندازوں پر بڑا ناز تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شخصیت اور کردار کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ناظم کو دیکھ کر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا شے ہے۔ ناظم کے چہرے سے ذہانت کے آثار مترشح نہیں ہوتے تھے، اس کے خد و خال عام سے ہونے کے باوجود یہ احساس دیتے کہ ان کو سمجھنا آسان نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا فرق تھا، اس قدر ہلکا کہ کسی وقت دکھائی نہ دیتا اور نہ محسوس ہوتا، لیکن کسی وقت وہ اس قدر شدت سے واضح ہوتا جیسے ڈھول بجا بجا کر اپنے وجود کا احساس دلا رہا ہو۔ ناظم سے 4 مرتبہ ملنے کے بعد ایلی نے محسوس کیا کہ وہ ایک مجموعہ ازداد تھا۔ مثلاً اس کے چہرے پر ذہانت کا فقدان تھا، اس کے باوجود وہ اکثر ذہانت بھری بات کرتا اور ایلی حیرانی سے اس کی طرف دیکھتا۔ ناظم کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ مجلسی آدمی نہیں اور سوسائٹی سے دور رہنا پسند کرتا ہے، لیکن چند ہی دنوں میں ایلی نے دیکھا کہ بورڈنگ کے تمام لڑکے اس کے گرد جھرمٹ کیے بیٹھے ہیں۔ تمام لڑکے تھوڑے ہی عرصے میں ناظم کے مداح ہو گئے تھے اور اس کے علم و قابلیت کے متعلق سارے اسکول میں دھوم مچ گئی تھی۔ اس کے علاوہ ناظم کے چہرے پر ہٹو دور رہو قسم کی علامات ہر وقت موجود رہتی تھیں، جو لوگوں سے میل جول پیدا کرنے میں رکاوٹ بنی رہتی۔ اس میں ایک واضح جھجک تھی، لیکن در حقیقت اس کا دل جذبات کی شدت سے بھرا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر شک پڑتا کہ وہ جذبات سے خالی ہے اور حسیات سے کورا ہے، لیکن در حقیقت جذبات اور خصوصاً شدت اس کی کردار کے بنیادی پہلو تھے۔ بی اے ہونے اور سوٹ پہننے کے باوجود ناظم کی طبیعت امرتسر کے بھاجی قسم کی تھی، جو بہترین دوست اور بدترین دشمن ہوتے ہیں، جو دکھلاوے سے دور بھاگتے ہیں اور کسی کا روب برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ناظم اور ایلی کی دوستی روز بروز بڑھتی گئی اور اس کی تمام تر ذمہ داری ناظم پر عائد ہوتی تھی۔ ہر روز شام کے وقت وہ ایلی کو آواز دیتا، آصفی صاحب، اور پھر اسے ساتھ لے کر باہر نکل جاتا۔ ایلی سیر و تفریح کا مشتاق نہ تھا، اس لیے وہ شامیں گھر پر ہی بسر کرنے کا عادی تھا۔ عام طور پر وہ اپنا وقت مطالعے میں بسر کرتا، ناظم زبردستی سے باہر لے جاتا اور وہ دیر تک گھومتے رہتے۔ ایلی کی ناظم میں دلچسپی محض کتابی قسم کی تھی، وہ اس کی شخصیت کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایسی عجیب و غریب شخصیت سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ ناظم کو بازار میں کھانے پینے کی بہت عادت تھی، مثلاً وہ سوڈا پینے کھڑا ہوتا تو سوڈے کی 6 بوتلیں پی جاتا، کباب کھانا شروع کرتا تو 2 درجن کباب کھا جاتا۔ پہلے روز ہی جب اس نے 2 درجن کباب کھائے اور اس کے اوپر 3 میٹھی بوتلیں پیں تو ایلی گھبرا کر بولا، کیا ہوا ہے تمہیں ناظم صاحب؟ یار، اس نے کہا، بہت دکھ لگا ہوا ہے آج۔ دکھ؟ ایلی نے حیرت سے پوچھا، دکھ لگا ہو تو بھوک نہیں لگتی؟ مجھے تو بہت لگتی ہے، اتنی لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ دنیا بھر کی چیزیں پیٹ میں جھونک دوں۔ اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے جو بھرتا ہی نہیں۔ ناظم نے جواب دیا، کیا واقعی؟ ایمان سے؟ عجیب بات ہے۔ عجیب کہاں؟ وہ بولا، یہ تو میرا دستور ہے، بچپن سے ہی ایسا ہے۔ آج کیا غم ہے تمہیں؟ ایلی نے پوچھا۔ میرا دوست بیمار ہے، ناظم بولا۔ دوست بیمار ہے؟ کون سا دوست؟ آج ہی خط آیا ہے، ساری دنیا اندھیر ہو رہی ہے، ناظم بولا۔ ارے بس اتنی سی بات پر غم ہے تمہیں؟ اتنی سی بات؟ اتنا؟ ناظم نے غصے سے ایلی کی طرف دیکھا۔ دوست کی بیماری سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا دکھ ہو سکتا ہے؟ ایلی حیران تھا۔
لیکن وہ خاموش رہا۔ ناظم کی آنکھوں کا فرق نمایاں ہوتا جا رہا تھا اور تجربے کی بنا پر علی کو علم ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھوں کا زاویہ جذبات کی شدت کی وجہ سے بدلتا ہے۔ ایسی صورت میں ناظم سے عقل کی بات کہنا اچھے اثرات پیدا نہیں کر سکتا۔ بہرحال ناظم کے آنے سے علی کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ نصیر اور شیر۔ پھر ان کے گھر نصیر اور شیر علی آ گئے۔ شیر اور نصیر علی کے بھائی تھے۔ وہ دونوں راجو کے بطن سے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ شیر علی راجو کے پہلے خامن سے تھا اور جب وہ علی احمد کے گھر آئی تھی تو اس کی گود میں تھا، اور نصیر علی احمد سے تھا۔ نصیر اس زمانے کی پیداوار تھا جب علی احمد بڑھاپے کے اولین دور میں قدم رکھ چکے تھے، اس لیے علی احمد نے غیر از معمول محبت سے پالا تھا۔ اگرچہ یہ محبت خصوصی محبت تھی جس میں علی احمد کی جھلک تھی، لیکن اس کے باوجود نصیر کی جسمانیت یا شخصیت پھل پھول نہ سکی تھی۔ جسمانی طور پر وہ کمزور تھا اور اکثر بیمار رہتا تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے وہ جذباتی، کمزور اور نیکی کی طرف مائل تھا۔ وہ بڑوں کا ادب کیا کرتا تھا، ماں باپ کا احترام کرتا تھا اور علی سے بہت متاثر تھا۔ نصیر کے برعکس شیر علی جسمانی طور پر مضبوط تھا۔ اس کے جسم کی ساخت ہی اس بات کو واضح کرتی تھی کہ وہ آصفیوں میں سے نہیں اور علی احمد کے خاندان سے ہٹ کر ہے۔ وہ طبعاً خاموش تھا، لیکن اسے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دل کی بات چھپا کر رکھتا تھا اور اس کی آرزو تھی کہ بڑا آدمی بنے۔ شیر علی میں جنسی پہلو کی شدت تھی اور اس شدت میں پر اسراریت کا عنصر تھا۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد شیر علی دوراہے میں ایک ٹیکنیکل کورس کرنے کے لیے چلا گیا تھا اور 1 سال کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد واپس آیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کا قد بہت بڑھ گیا تھا، یوں دکھائی دیتا تھا جیسے جوان ہونے سے پہلے ہی جوان ہو گیا ہو۔ وہ گھر کی کسی بات میں بآواز بلند دخل نہیں دیتا تھا۔ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ گھر میں اس کی پوزیشن ایسی نہ تھی جیسے علی یا نصیر کی تھی، یا شاید طبعاً وہ بات کہہ دینے کی صلاحیت سے بیگانہ تھا۔ لیکن علی محسوس کرتا تھا کہ اس کے دل کی تہوں میں ان کہی باتوں کا طومار لگا ہے۔ علی کو اس کی شخصیت کا یہ پہلو پسند نہ تھا۔ دوراہے سے ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد علی پور آتے ہی شیر علی کو علی کی پرانی منگیتر سمرا کی چھوٹی بہن آسما سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو خفیہ خط لکھا کرتے تھے اور لبے بام کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے اور اشارے کیا کرتے تھے، لیکن شیر علی نے اس کے متعلق کبھی کسی سے بات نہ کی تھی۔ شیر علی کو محلے والے ہمیشہ بیگانہ سمجھتے تھے چونکہ وہ آصفیوں میں سے نہ تھا۔ حالانکہ محلے میں بیشتر لوگ ایسے تھے جنہیں آصفی خاندان سے دور کا تعلق بھی نہ تھا، کیونکہ بہت سے لوگ باہر سے آ کر وہاں مقیم ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے متعلق کبھی صحیح جائزہ نہ لیا تھا۔ شیر علی کے رومان کی بات باہر نکلی تو آسما کی والدہ غصے سے بھوت بن گئی۔ اسے پہلے ہی علی احمد کے خاندان کے خلاف شکایت تھی، چونکہ علی نے اعلانیہ اس کی بڑی بیٹی سمرا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ وہ دونوں منسوب تھے اور ان کی منگنی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اب جب اسے علم ہوا کہ شیر علی جان بوجھ کر آسما کو برگلا رہا ہے تو وہ سمجھی کہ شیر علی کا مقصد صرف اس کے گھرانے کو بدنام کرنا ہے۔ علی کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ راجو سے بات کرنے کے بعد خود آسما کی والدہ زبیدہ سے ملا اور اس نے کوشش کی کہ زبیدہ شیر علی اور آسما کی شادی پر رضامند ہو جائے۔ اس پر زبیدہ کو اور بھی غصہ آیا۔ علی کی اتنی ہمت کہ وہ شیر علی کا پیغام لے کر آئے، جبکہ اس نے سمرا کے سلسلے میں اس حد تک بدسلوکی کی تھی کہ آخر وہ سمرا کو نور علی سے بیاہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ حالانکہ سمرا اور نور علی میں 20-25 سال کا فرق تھا اور نور علی کی پہلی شادی سے ایک بیٹی تھی جس کی عمر سمرا سے کم نہ تھی۔ نصیر اور شیر علی بہت دیر کے بعد علی سے ملے تھے، چونکہ شہزاد اور علی تو بن باسیوں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے اور محلے میں نہیں جا سکتے تھے۔ نصیر بڑی محبت سے علی کو ملا۔ شیر علی اپنی طبیعت کے مطابق خاموش تھا، اگرچہ اس کے انداز میں رسمی ادب اور اخلاق بدرجہ اتم موجود تھے۔ وہ دونوں 2-1 روز شاہوال رہے اور پھر واپس علی پور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد چند روز بعد ایک دن صبح سویرے ہی لڑکیوں نے علی کو جگایا۔ امی کی طبیعت اچھی نہیں، انہوں نے کہا۔ اہلی شہزاد کی طرف گیا۔ شہزاد نے اٹھنے کی کوشش کی اور دھڑام سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ علی گھبرا گیا اور اٹھ کر ڈاکٹر کی طرف بھاگا۔ لڑکیاں سہم گئیں۔ جب وہ ڈاکٹر کو لے کر آیا تو دیکھا کہ شہزاد چارپائی پر پڑی کرہا رہی ہے اور اس کے پاس چارپائی پر ایک بچہ چپ چاپ پڑا ہے۔ لڑکیوں کے پاس ان کی پڑوسن بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ علی نے غور سے بچے کی طرف دیکھا۔ اس کے سامنے ڈاکٹر ہاشم آ کھڑا ہوا۔
یہ بچہ، وہ بولا، بہت کچھ لائے گا، بہت کچھ، عالی ظرف، عالی، عالی۔ ایلی کے کانوں میں ہاشم کی آواز گونج رہی تھی، عالی۔ ایلی نے بچے کی طرف دیکھا، اور تم لڑکی؟ ہاشم نے شہزاد کی طرف دیکھا، تم چلی جاؤ گی؟ ہاں مجھے معلوم ہے، شہزاد نے نگاہیں جھکا لی۔ ایلی باہر جنگلے میں نکل گیا اور کھڑکی میں سے اسٹیشن کی طرف دیکھنے لگا۔ اسٹیشن پر ایک گاڑی کھڑی تھی، پلیٹ فارم پر لوگ ادھر ادھر چل رہے تھے، اس کے باوجود ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے تمام دنیا پر جمود طاری ہو، جیسے لوگ نیند میں چل رہے ہوں۔ عالی کی آمد کے بعد ایلی کے گھر میں ایک نئی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ شہزاد کی بد مزاجی دور ہو گئی، لڑکیاں عالی میں کھو گئیں، سارا دن وہ اسے کھلاتی، اٹھائے پھرتی۔ عالی کے آنے سے گھر میں ایک بار پھر زندگی پیدا ہو گئی۔ ایک مرتبہ شہزاد اور ایلی کو لاہور جانا پڑا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔